السلام علیکم، میں ہوں دعا مرزا. کچن سے لے کر ڈنر ٹیبل تک ایک ہی ڈسکشن ہے ہر گھر میں، ہر محلے اور ہر سڑک پر، الیکشنز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میرے پاس آج آپ کے پاس بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. NA 130 لاہور کا حلقہ ہے اور وہاں سے قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف الیکشن لڑیں گے، جو کہ واپس پاکستان آ چکے ہیں. ان کے مد مقابل ہوگی پاکستان مرکزی مسلم لیگ. اٹ ساؤنڈ سو انٹرسٹنگ کہ مسلم لیگ نون کے اگینسٹ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، جو کہ 2020 میں بنی اور اب سامنے آ رہی ہے، الیکشن پروسیس کا پارٹ بھی بنے گی. اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ ابھی انتخابی منشور کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی تو کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، مسترد بھی کیے گئے، لیکن بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ کچھ دن میں منشور دیں گے. پھر نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو تو سب کچھ ہی پتہ ہے، منشور بھی دے دیں گے. تو جناب یہ ایک پارٹی ہے جو کہ ریسنٹلی ہی بنی ہے. انہوں نے اپنا ایک انتخابی منشور دیا ہے جو کہ بہت سمارٹ ہے. اس میں معیشت پر بات بھی ہے، نوجوانوں پر بات بھی ہے، زراعت پر بات بھی ہے، تعلیم و تربیت بھی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، صحت بھی ہے، خواتین کے حقوق بھی ہیں. تو یہ بکلیٹ مجھے انٹرسٹنگ لگی، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں پر جاؤں اور پوچھوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور PTI کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہو سکتی ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. دوسری مزے کی بات یہ تھی کہ ان کا انتخابی نشان ہے کرسی، جس کی لڑائی ازل سے ابد تک ہے اور پتہ نہیں کب تک رہے گی. اسی کی وجہ سے شاید الیکشنز بھی ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. تو میرے ساتھ موجود ہے صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ خالد مسعود سندھو صاحب. سر تھینک یو سو مچ، الیکشن کی اس فیسٹیوٹی میں آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. میں ایکچولی بطور عوام یہ جاننا چاہ رہی ہوں تمام لوگوں سے جو کہ پاکستان کے اس پولیٹیکل سسٹم میں اب آ رہے ہیں اور اب انٹر ہو رہے ہیں، کیا وہ باقیوں سے مختلف ہیں؟ اور پھر آپ نے تو ایک کارنامہ یہ بھی کیا کہ آپ نے نام بھی وہ رکھ لیا جس سے اب تو خوف آتا ہے مجھے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ نام کیوں رکھا پاکستان مرکزی مسلم لیگ؟ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہم چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ سے انسپائرڈ ہیں، اور وہی جماعت جس نے ایک باقاعدہ تحریک چلائی جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور یہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا. ٹھیک ہے. جن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا وہ مقاصد جو ہے نا آج تک پورے نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس کے خلاف چلے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، یہاں کی اقلیتوں کو بھی متاثر کیا، اور گروہوں میں، طبقات میں، لسانی گروپوں میں، مذہبی فرقوں میں بٹی ہوئی اس عوام کو، اس لوگوں کو ایک قوم بنا کے یہ ملک حاصل کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بدقسمتی یہ کہ وہ زیادہ دیر نہ رہ سکے، تو بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اس میں اتنی بد انتظامی کی، اتنا اس کو اس انداز میں چلایا کہ آج ہم پھر لسانی گروپوں میں ہیں، ہم مذہبی طبقات میں ہیں، ہم معاشی لحاظ سے طبقات میں تقسیم ہیں. آج لوگ فرقہ پرستی میں ہیں. میں پہلے لوگ صرف مذہبی فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آج لوگ سیاسی فرقہ پرستی شروع ہو گئی ہے. آج لوگ سیاسی بنیادوں پہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہ اب ہم قوم نہیں رہے، ہمیں ہجوم، ہمیں ایک قوم بننا ہوگا. یہی سوچ کر، یہی فلسفے کے تحت، اسی فکر کے تحت ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ بنائی، تاکہ ہم قائد اعظم کے افکار اور نظریات پہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا اس پہ عمل کر سکیں. سر، قائد اعظم کے 16 نکات یاد نہ ہوں تو میٹرک میں بندہ پاس بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نرسری سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، قائد اعظم کے 16 نکات یاد کر کے میٹرک کر کے اس قوم کا معزز شہری بنتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں تب بھی قائد اعظم کی باتیں ہیں، اور کام سے انگریزی کا کام تک کا سفر پہنچ چکا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ابھی بھی یہی صرف بات کی جا سکتی ہے؟ پاکستان کے تو اتنے کمپلیکس مسائل اب ہو چکے ہیں کہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو کرٹیکلی انالائز کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے ایک بڑی منظم پالیسی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب اتنی مایوسی ہے، آپ یہ روشنی کے سفر میں نکلے ہیں، تو یہ کیسے حاصل کریں گے؟ کوئی ایجنڈا ہے؟ یہ تو میں نے پڑھا ہے، یہ سارے وہی منشور ہیں، باتیں ہیں جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کرتی نظر آتی. ہم آج بھی امید رکھتے ہیں کہ اس ملک میں وسائل موجود ہیں،
لوگ بڑے بڑے سمجھدار ہیں، لیکن ان کو ڈیریل کیا گیا ہے، ان کو اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے کہ آج ان میں کانفیڈنس نہیں رہا. آج جو بات کرتے ہیں کسی کو، جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشن اناؤنس ہوئے آخری دن تک لوگ کہتے رہے کہ شاید الیکشن ہونے کہ نہیں. یہ لیک آف کانفیڈنس ہے. یہ کیوں ہے سسٹم پر؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک میں، اس ملک پاکستان میں تمام اسٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز جو آج تک اس میں حکومت میں رہی ہیں، دیکھیں نا، ایک نہیں رہی پارٹی، بے شمار پارٹی مختلف انداز میں، کوئی ڈائریکٹلی حکومت میں تھی، کوئی حکومت کا حصہ رہی. تو انہوں نے لوگوں کو اس انداز میں ڈیل نہیں کیا کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. انہوں نے اپنی فلاح کی، اپنے لیے کام کیا، اپنے انداز میں ملک کو چلایا، اور آج لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آج لوگ کسی چیز کو بلیو نہیں کرتے. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ووٹ ڈالیں تو ہمارا ووٹ اس حق میں نہ نکلے جس کو ہم ڈال رہے ہیں. ووٹ، یہ سارے کے سارے جو ڈس بلیو کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو عدم اعتماد ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک سسٹم پہ ہے. اور یہ کیوں ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ فلسفہ جس کے تحت ہم ایک قوم بنے تھے، وہ ہم کھو چکے ہیں. ہمیں واپس جانا ہوگا. سب سے پہلے ہمیں شعور کی طرف جانا ہوگا. ہمیں شعوری طور پر اس فلسفے کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک بنیاد بناتے ہیں، کسی چیز کی رکھتے ہیں، اور بلڈنگ اس بنیاد کے اگینسٹ کنسٹرکٹ کر دیں، تو بلڈنگ قائم نہیں رہتی، بلڈنگ چلتی، بلڈنگ میں دراڑیں آ جاتی ہیں، بلڈنگ ٹوٹنے شروع. اس لیے اس ملک کو اسی نظام کے تحت، اسی فلسفے کے تحت چلانا ہو جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا. اس لیے ہم نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نام یہ رکھا، اور مرکز سے مراد مرکزیت ہے. اس کا نام ہی بتاتا ہے کہ ہم کسی ایک گروہ، کسی ایک گروپ، کسی ایک صوبے یا نہیں، ہم قوم کے نمائندگی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. حلقہ این 130 بڑا اہمیت کا حامل ہے. وہاں سے قائد مسلم لیگ نون خود الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے کیوں سوچا؟ اتنی پینیٹریشن سمجھتے ہیں اپنی ابھی سوسائٹی میں، جب سیچوریشن اتنی زیادہ ہے، کیا آپ نواز شریف کا اگینسٹ لڑیں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس صرف یہ ہے کہ الیکشن لڑ کے حکومت حاصل کی جائے. اچھا، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. اگر حکومت حاصل نہیں کر سکتے تو وہ اس ملک میں نہ سرو کر سکتے ہیں، نہ اس ملک کا ان سیاست کا کوئی فائدہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست لوگوں کو خدمت کے لیے قریب کرتی ہے، لوگوں کو شعور دیتی ہے، لوگوں کو قریب لاتی ہے. ہم اس ملک میں خدمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اللہ کے فضل سے ہم چونکہ جہاں تک تو یہ بات کی، تو میں بطور پریزیڈنٹ پورے پاکستان میں الیکشن لڑ رہا ہوں کہ اس حلقے میں ہماری پینیٹریشن ہے، ہمارے لوگ موجود ہیں. ہمارا پارٹی سٹرکچر جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہے. عام لوگ پارٹی ہیڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت صوبائی باڈیاں ہوتی ہیں. ہم نے یونین کونسل لیول تک اپنی پارٹی کو شروع وہاں سے کیا. جب ہماری پارٹی تشکیل دے دی، پارٹی بن گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہماری رجسٹر پارٹی ہے، تو اس کے بعد ہم نے یونین کونسل لیول سے اس کی جو ہم بنیاد شروع کی. ٹھیک ہے. وہاں ہمارا یونین کونسل کی باڈی بنی، پھر بلاک کوڈ کے لیول پہ ہم نے یہ پارٹی سٹرکچر جو ہے وہ بنایا ہے، اور ہمارا مکمل ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے تحت ہم اس کو لے کے چلے ہیں. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور اچھا الیکشن لڑیں گے. چلیں، اللہ کرے الیکشن ہو جائیں اور آپ کو موقع بھی ملے. قومی اور صوبائی حلقوں سے کتنے امیدوار ہیں؟ اور میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں ایکچولی کہ کیا موروثی سیاست کو فروغ دینے کے لیے دوبارہ آپ آئے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو بچے کو سیاست کا شوق ہے تو ابا جی پارٹی بنا لیتے. ہمارا جو پارٹی آئین ہے وہ کہتا ہے کہ 4 سال بعد نیا صدر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس دوران پریزیڈنٹ پہ عدم اعتماد ہو تو اس دوران میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں پارٹی کے، اور پارٹی کے صدر کو ہٹایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آنے پہ ہو سکتا ہے جو اگلا الیکشن ہو میں پارٹی کا صدر نہ ہوں، اور میں ایک ورکر کے حصے سے پارٹی میں کام کروں گا. ہم موروثی سیاست کو جو ہے وہ انتہائی ناپسند کرتے ہیں، اس لیے کہ پارٹی ورکر سے ہوتی ہے. جو پارٹی میں بہتر پرفارم کرے اس کو لیڈ کرنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری پارٹی میں ایسی کوئی بات ہوگی
یا ایسے نظام ہوگا. ہم انشاءاللہ العزیز یہ ثابت کریں گے کہ ہماری پارٹی موروثیت پہ یقین نہیں رکھتی, ہماری پارٹی ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو کرتی ہے. نہیں سر, فلاح و بہبود کا آپ اتنا جذبہ رکھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتے ہیں نہ جیتے خدمت کرنا مقصود ہے, تو آپ نے کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی NGO کیوں نہیں بنا لی, پولیٹیکل پارٹی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ آپ سوسائٹی میں فاؤنڈیشن کے ذریعے صرف اور صرف ایک چھوٹے طبقے تک محدود رہ سکتے ہیں. جب آپ پولیٹیکل سسٹم میں آتے ہیں تو پولیٹیکل سسٹم میں آپ پورے ملک میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, لوگوں کو شعور دیتے ہیں, اور اس میں جب آپ کے ساتھ اتنے لوگ جڑ جاتے ہیں تو ضروری یہ خدمت یہی نہیں ہوتی کہ میں ہر جگہ پہ جا کے کروں. آپ ایسا سسٹم ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ جہاں لوگ اپنے خود اس نظام کے تحت ایک اپنی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ صرف اور یہ اس کے لیے پولیٹیکل سسٹم بہترین نظام ہے جو لوگوں کو آگاہی دیتا ہے, لوگوں کو حقوق فرائض کا خیال کرتا ہے. آج ہمارے معاشرے کی ایک سب سے بڑی خامی یہ ہے, ہماری خامی یہ ہے کہ ہم صرف حقوق کی بات کرتے ہیں, فرائض کی نہیں کرتے. ہر حق کسی نہ کسی فرض کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آج ہم فرائض کو بھول گئے ہیں, حق کے لیے بات کرتے ہیں کہ میرا یہ حق تھا مجھے یہ نہیں ملا, میرا یہ حق تھا مجھے یہ نہیں ملا, مجھے میرے ساتھ اس طرح کا ہوا, میرے ساتھ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ جو بھی حق ہوگا, میرا خالد سندھو اگر ایک حق کلیم کرتا ہے تو اس کو سوچنا ہوگا کہ اس کے اگینسٹ وہ اس کا فرض کیا تھا جو اس نے پورا کیا کہ نہیں کیا. تو ہم کوشش کریں گے, ہمارا روشنی کا سفر جو ہے, ہمارا منشور کا جو ٹائٹل ہے, تو ہم معاشرے میں شعور دیں گے. آج معاشرے میں شور ہے, اور شور آپ سمجھتے ہیں کہ شعور اور شور میں صرف ایک لفظ آئین ہے جس کا فرق ہے. آئین کو علم کے ساتھ جوڑ دیں, آئین کو عقل کے ساتھ جوڑ دیں, عشق کے ساتھ بھی جوڑ دیں. اور عشق جب لوگ اپنے ملک کے ساتھ عشق کرتے ہیں, اپنے وطن کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ, تو عشق کے ساتھ عقل کا استعمال ہو, علم کا استعمال ہو, تو وہ معاشرہ ہی جنت بنتا ہے, وہی اچھا بنتا ہے. ہم انشاءاللہ العزیز سیاست عشق کے ساتھ کریں گے, سیاست عقل کے ساتھ کریں گے, سیاست علم کے ساتھ کریں گے, سیاست شعور کے ساتھ کریں گے, اور معاشرے کو شعور دیں گے, بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. مثال خود بنیں گے, خدمت خود کریں گے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سیلاب تھا یہاں پہ, یہ دریائے ستلج میں خود وہاں پہ گیا, ہمارے پارٹی پر. ہم یہ نہیں کہا کہ جب پارٹی کا صدر 20 فٹ پانی میں جائے گا اور کوئی بڑے پروٹوکول کے بغیر, شہباز شریف صاحب بھی جاتے نہیں, وہ بڑے پروٹوکول کے بغیر, اچھا بڑے پروٹوکول کے بغیر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو وہاں ورکر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جائے گا, اور جو کام کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہتری ہے. کہ وہ لوگ, ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ پانی تو ہم دے رہے ہیں, روٹی بھی دے رہے ہیں, کھانا لوگوں کو جا رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جانور جو ہیں وہ بھوک سے مار رہے ہیں پانی میں. تو ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ اپنے باڈی کو جو وہاں کام کر رہے تھے کہا ان کے لیے سائلیج کا بندوبست کیا جائے. یہ محسوس کرنے کی باتیں ہیں. وہیں لوگ موجود ہوتے ہیں جو لوگ خدمت کے لیے تھے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ان کے لیے ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں, لیکن یہ لوگوں کو شعور دینا ہوگا, لوگوں کو خدمت کی طرف لے کے جانا ہوگا, لوگ اس ملک کو بہتر انداز میں چلانا ہوگا. ماضی قریب میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز سامنے آئیں, نام لینا شاید مناسب نہیں کہ ایک دو کا مس ہو گیا تو مسئلہ ہوگا. بہت سارے ایسے لوگوں نے جو ویل نون لوگ تھے, انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ بھی کی. اگر آپ پچھلے 10 سال میں جائیں تو قریباً 10 پارٹیز تو میرے ذہن میں آتی ہیں. تو اس سیچوریشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب تھوڑا ٹائم گزرا تو وہ پارٹی کچھ نہ تو ڈیلیور کر سکی, نہ وہ منظر عام پر نظر آئی اس وقت تک. تو آپ ایڈوکیٹ ہیں بائی پروفیشن, ویسے ہی آپ خدمت کر رہے ہیں, تو کیا اس کو لانگ ٹرم لے کے چلیں گے یا پھر ابھی شوق میں پارٹی بنا لی؟ ہم نے ابھی کیا اسٹرینتھ ہے آپ کی؟ ویسے ابھی ہم نے 2020 میں جو اپنی پارٹی جو ہے نا وہ بنائی, اس کے بعد 2021 میں ہم نے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس لے کے گئے. اس عرصے میں ہم نے پنجاب میں ہم نے جو تمام اضلاع میں تمام یونین کونسل کی لیول تک ہم نے اپنی باڈیاں تشکیل دے دی. اچھا, ہم نے
کام کیا. ہم نے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی جو کی, پارٹی بنانے کے لیے جو گراس روٹ لیول پہ ہم نے اپنا سب سے پہلے پارٹی جو بنائی جاتی ہے نا, پارٹی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, تنظیم کے ساتھ ہوتی ہے, تو ہم نے وہ کام مکمل کیا. اسی طرح شہروں میں ہم نے بلاک کوڈ لیول کے پہ ہم نے اپنی تنظیم سازی کی. تو جب اس طرح اس عزم کے ساتھ بندہ پارٹی بناتا ہے تو وہ 2-4 سال کے لیے نہیں بناتا, اور 2-4 سال کے لیے وہ پارٹی ہوتی ہے جو وراثتی ہوتی ہے. خالد سندھو مرتے دم تک کہے جی میں ہی اس کا صدر ہوں, تو پھر وہ شاید وہ, تو جب میں اگر جب تک پرفارم کر سکوں, اگلی دفعہ کوئی مجھ سے بہتر پرفارم کرنے والا آ گیا تو وہ پارٹی کا صدر ہوگا, تو یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ تاحیات پارٹی اللہ کرے ایسا ہی ہو. کوئکلی بس یہ بتا دیں پاکستان کے 3 بڑے مسائل کون سے اگر کبھی پاور میں آ جاتے ہیں, تو کون سے وہ 3 مسائل ہیں جن پر سب سے پہلے کام کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ شعور کا ہے. پاکستان میں یہی آپ سوشل میڈیا پہ اگر لوگ اویئر رکھتے ہوں تو سوشل میڈیا پہ جس طرح کی فیک نیوز پہ آپ لوگ کمنٹ شروع کر دیتے ہیں, جس طرح لوگ چل پڑتے ہیں, یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ اویئرنیس نہیں ہے, یہ شور ہے. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ نہیں, ہمیں ریاست اور حکومت میں فرق کرنا ہوگا. آج لوگ ریاست اور حکومت میں فرق نہیں کرتے. اس ملک میں جو ہماری معاشیات ہے, جو ہماری اکنامک پالیسی ہے, اس کو بدلنا ہوگا. ہمیں خود انحصاری کی پالیسی پہ عمل کرنا ہوگا. ہمیں اپنی زراعت, اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں زراعت پہ بہت کام ہو رہا ہے سر. میں عرض کرتا ہوں ہماری زراعت ابھی شروع, ہماری زراعت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں دیکھیں تو ہم وہ 50% سے بھی کم نیچے ہیں. تو اسی طرح باقی انڈسٹریلائزیشن ہے. ہمارے ہاں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی, جس کو ڈیولپمنٹ کا نام دیا جاتا ہے, وہ نان پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ ہے, پروڈکٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو ہم انڈر پاس اکھاڑتے ہیں, مرمت شروع کر دیتے ہیں, یہ نان پروڈکٹیو ہے. ہم قرضہ لیتے ہیں اور نان پروڈکٹیو سیل پہ وہ لگا دیتے ہیں. ہم قرضوں کی ہمیں معیشت سے باہر نکلنا ہوگا. ہمارا بجٹ 14,000 ارب سے 7,300 ارب سے زائد ہمیں قرضوں کے سود میں ادا کرنا پڑتا ہے. قرضوں کے نہیں اس کے سود میں ادا کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنی پالیسیز کو بدلنا ہوگا. ہمیں سمپلیفائی ہونا پڑے گا. ہمیں بہت سی جو ہم عیاشیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے باہر نکل کر سادہ زندگی کو اپنانا ہوگا. اور یہ حکومتی لیول پہ ہوتا ہے. جو یہ باتیں جب آتی ہیں, جب آپ معاشرے میں شعور دیں گے, لوگ آپ کو پوچھنا شروع کر دیں گے. اگر ہم حکومت میں نہیں بھی آتے, ہم چند کیا زیادہ حلقوں سے ہم جیتتے ہیں, تو لیکن ہم یہ شعور ضرور دے دیں گے کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ حکومت اور ریاست میں فرق کیا ہے, حکومت کو کس طرح پوچھنا ہے, کس طرح اس سے بات کرنی ہے, اس ملک کے مفاد میں کیا ہے, ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ٹائم. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے, اور ہمارے ہاں کرپشن کو بڑے مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اثاثے زیادہ ہیں, ملک سے باہر ہیں, لیکن اس کی بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, اینڈ دیٹ از مس یوز آف پاور. کسی بھی شخص کے پاس اگر آپ ایک کلرک کو بھی پاور دے دیں تو اس کے بھی رویے میں تبدیلی آتی ہے, اور وہ اس سسٹم پر فرسٹریشن ظاہر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو پاور کا ویٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میرے پاس کرسی آئے گی, یہ والی کرسی نہیں جو ان کے پاس ہے ووٹ والی, دوسری کرسی آئے گی تو وہ پاور کا استعمال کرے گا. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب الیکشن کا سیزن ہے اور 2 مہینے تک ہم اسی پر بات کرتے رہیں گے, اس لیے جب بھی اپنی رائے کا اظہار کریں تو اس میں اختلاف رائے اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کی اوپینین سے یہ پتہ چلے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کو اپنا ملک ہی تصور کرتے ہیں, اس میں بہتری بھی چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ ہم ان تمام لوگوں سے بات کریں جو کہ نئے سسٹم میں انٹر ہو رہے ہیں, ان کا کیا نظریہ ہے, وہ کیا سوچتے ہیں, کیا پیشن ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا ڈائیورسٹی کو بھی کرٹیکلی انالائز کیا جائے کہ نئے لوگ کون ہیں جو اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. میں تیسری بات میں کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک 3 باتیں کی تھی, تو تیسری بات ہمارے یہاں نظام عدل ہے. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, میں یہی عرض کرتا ہوں کہ نظام آج کرپشن اس وقت قائم رہے گی جب لوگوں کو سزا اور جزا کا خوف نہ ہو. بالکل بالکل. یہاں ہمیں لا کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کو سزا کا خوف ہو, کرپشن ختم ہو جائے گی.
ایسا ہی آج لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہمیں ہمارے جرم کی سزا ملے گی تو وہ کبھی اس طرف جرم نہیں کرتے، بہت کم رہ جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں نظام عدل جو ہے وہ کوئی شہری، آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی شہری کو یہ یقین نہیں ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی زیادتی ہو جائے تو اس کو انصاف مل سکے۔ آج ہمیں اس جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز لانا ہوگی، اس کو بہتری لانا ہوگی، اس میں وہ اقدامات لینے ہوں گے تاکہ ملک میں بہترین نظام انصاف قائم ہو۔ یہ وہی بات ہے کہ وہ دین کے ہوئی بس میں جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں بتی ہے نہ دیا ہے۔ سب کو ہی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا اور اونرشپ لینی ہوگی۔ تھینک یو۔